نعوذ باللہ اپنے نبیوں کو للکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے جس کی تم ہمیں بات سنایا کرتے ہو، لاؤ وہ عذاب کدھر ہے جس سے تم ہم ڈراتے ہو، اگر کوئی عذاب لا سکتے ہو تو لاؤ عذاب، ہم بھی دیکھیں گے کون سا عذاب ہے جو تم ہمارے لیے لا سکتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی کے عذاب سے دوچار کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری قوم کو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کا اور آپ کی تعلیمات اور طریقہ کار کا اقرار کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حکم سے اور اپنی حکمت سے ایک کشتی میں سوار کرا دیا، وہ سارے بچ گئے، باقی طوفان نے جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی امت جو ہے اپنے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسی جہان میں غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، وہ ایک گناہ جو ہے جو کبیرہ گناہ ہے اس کو کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام بار بار اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کو جلدی کر کے معاف نہیں کرتا، اس لیے میری امت اس گناہ سے بچو، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم پر آن پڑے اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ کون سا خدا، کیسا عذاب، اگر کوئی عذاب ہے تو ان پر لا کر دکھاؤ وہ عذاب۔ آخرکار وہ عذاب ان کی انکار کی وجہ سے ان پر آن پہنچا، اور وہ رات کو سوئے اور اللہ کی ذات نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ ان پتھروں سے جو ہے وہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ دب گئی، اور ساری کی ساری امت کو ان پتھروں کے عذاب سے جو ہے وہ غرق کر دیا گیا خدا رب الجلال کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی امت جلیل القدر اہل کتاب نبی ہے اور انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہے۔ آپ اپنی امت کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، آپ کی امت کثرت کے ساتھ جو ہے برائیوں کی طرف مبتلا تھی، آپ روکتے تھے مگر امت نہیں روکتی تھی۔ آخرکار جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو ان کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو جب آپ نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس فیصلے کو کچھ اس انداز میں فرمایا کہ انتہائی شدید گرمی جو ہے سارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دی، اور اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگ اس گرمی سے بلبلا اٹھے اور برداشت سے باہر ہو گئی وہ گرمی۔ جب گرمی کی شدت اس انتہا کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت الہی سے ایک بادل کا انتہائی جو ہے ٹھنڈا جو ہے ٹکڑا اس ایریے میں جہاں پر وہ امت رہتی تھی، اللہ کی ذات نے وہ بادل کا ٹکڑا بھیجا، اور جب وہ ٹھنڈا بادل کا ٹکڑا آیا تو جو گرمی کے ستائے ہوئے تھے، جو گرمی کے بلبلائے ہوئے تھے، وہ دوڑ کر جو ہے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے چلے گئے کہ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جا کر اپنے آپ کو گرمی سے بچا لیں۔ جب آپ کی ساری امت اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئی، جب آپ کی ساری امت، تو پھر خدا رب الجلال نے اسی بادل کے ٹکڑے سے آگ برسائی، اسی بادل کے ٹکڑے سے آگ برسائی، اور اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو خدا کی ذات نے جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی ایک ایک گناہ جو ہے جو کثرت کے ساتھ وہ امت کیا کرتی تھی، اس ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبیوں کی امت کو جو ہے اس جہان میں بھی غرق کیا، اور اگلے جہان میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کی ذات نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے نبی کی ذات مبارکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ذات اپنی امت کے لیے کس رحمت کا سبب ہوگی، تو اپنی امت کے لیے کس مہربانیوں کا سبب ہوگی۔ تو بلا شبہ جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے کس قدر جو ہے امت گمراہی میں مبتلا ہے، اور وہ گناہ جو ایک ایک کوئی امت کرتی تھی، تو ایک ایک گناہ کے عوض میں اللہ کی ذات نے ان امتوں کو غرق کر دیا۔ آج حضور کے امتیوں کو اگر دیکھیں، ایک ایک امتی 100 گناہوں میں مبتلا ہے، اور جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، کبیرہ گناہ کر کے اس کو ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ گناہ ہے، بلکہ اس پر فخر
محسوس کیا جاتا ہے، اور اتنے سارے معاملات کے باوجود بھی حضور کی امت کو رعایت ملنا اور حضور کی امت پر عذاب جو ہے وہ نہ نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی امت کو خدا کی ذات نے خصوصی رعایت بخشی ہے۔ لیکن اس خصوصی رعایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی امت جو مرضی کرتی پھرے، حضور کا امتی جتنی مرضی تکذیب کرتا پھرے، حضور کا امتی اپنے محبوب کے احکامات کی جتنی مرضی نافرمانی کرتا پھرے اور خدا کی بارگاہ میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے حضور کی امتی کو مخاطب کر کر وعید سنائی ہے، رسول خدا نے اپنی امت کو مخاطب کر کے وعیدیں سنائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور کا امتی ہونا تمہارے لیے بخشش اور نجات کا سبب ہے، بلکہ تمہاری بخشش اور تمہاری نجات تمہارے اعمال کے سبب ہے۔ جس طرح کے اعمال اختیار کرو گے اس طرح کا نتیجہ خدا کی جانب سے تمہارے لیے مرتب کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، یاد رکھ کہ میں نے جنت بنائی، یاد رکھ کہ میں نے دوزخ بنائی، اور میں نے جنت کو بنا کر اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے ضرور بھروں گا، اور میں نے دوزخ بنا کر اس کے ساتھ بھی وعدہ کیا کہ تجھے ضرور بھروں گا۔ اے میرے محبوب کی امت، تو ان اعمال کو اختیار کر کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد تیرے لیے بہترین ٹھکانہ جو جنت کی صورت میں نے تیار کیا ہے وہ تیرا مقدر بنے، اور اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ ان جرائم سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا کہ جن گناہوں کی وجہ سے جہنم جو ہے وہ تمہارا نصیب ہو جائے، اور حضور کا امتی ہونے کے باوجود بھی نجات تمہارے نصیب میں نہ آ سکے، حضور کا امتی ہونے کے باوجود بھی جو ہے جہنم تمہارا نصیب ہو جائے، حضور کا امتی ہونے کے باوجود بھی وہ مقامات جو خدا کی ذات نے حضور کے امتی کے لیے خاص مرتب فرمائے ہیں ان مقامات تک تیری رسائی نہ ہو سکے۔ اس لیے خدا کی ذات نے حضور کے امتی کو بار بار مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تو کبھی بھی اپنا مقصد اس جہان میں آنے کا نہ بھولنا، تو کب تک یہ نہ بھولنا کہ تجھے میں نے کس لیے تخلیق کیا ہے، تو کب تک یہ نہ بھولنا کہ میں نے تیرے کو فضیلت کس وجہ سے بخشی ہے، تو کب تک یہ نہ بھولنا کہ تیرا سارا کا سارا تیرے اعمال کا دار و مدار میرے محبوب کی فرما برداری اور نافرمانی پر ہے، کہ اگر تو میرے محبوب کی فرما برداری کرے گا تو بلا شبہ میں تیرے لیے یہ جہان بھی جو ہے بے مثل بے مثال کر دوں گا، خوشیوں سے بھر دوں گا، اور اگر تو میرے محبوب کی سچے دل سے تابع داری کرے گا تو اس جہان میں بھی میں تیرے لیے بے مثل بے مثال مہربانیاں اور بے مثل بے مثال ٹھکانے تیرے لیے تخلیق کروں گا۔ پھر خدا کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دنیا جس کی میں خود تعریف کر رہا ہوں، یہ جو دنیا اللہ فرما رہا ہے جس کی میں خود تعریف کر رہا ہوں، جس کی ایک ایک نعمت کا تذکرہ میں خود تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اور نعمتوں کو میں گنوا کے بتا رہا ہوں کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ میں نے بنی انسان تیرے لیے کیا کیا بنا دیا، میں نے کیا کیا تیرے لیے تخلیق کر دیا۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ جو کائنات ہے، یہ ساری بنا کر پھر اللہ حضور کی امتی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اور یہ دنیا کی زندگی، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے تو صحیح مگر ایک دھوکہ، ہے تو صحیح مگر ایک دھوکہ۔ اب یہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ فلسفہ ہے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ہم اپنی عقل کے احاطے میں نہیں لا سکتے کہ یہ خدا کی ذات نے کیسے تخلیق کی ہوگی، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کن کن مراحل سے گزار کر انسان کو تخلیق کیا ہوگا، کن کن مراحل سے گزار کر ان نعمتوں کو تخلیق کیا ہوگا، ہماری عقل محدود ہے، اس کو احاطے میں نہیں لا سکتی۔ اور اللہ رب العزت یہ نعمتیں بنانے کے بعد فرما رہا ہے کہ یاد رکھ کہ یہ دنیا کی زندگی ہے تو صحیح مگر ایک دھوکہ، یعنی جس چیز کو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، تو بے شک ہمیں غور کی دعوت دے رہا ہے، اللہ ہمیں فکر کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت جہان تخلیق فرمایا ہے اور ہمارے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور تخلیق فرمانے کے بعد آخر اللہ رب العزت اسے دھوکہ کیوں قرار دے رہا ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے اس وقت نفع کا باعث ہے جب اس زندگی میں محبوب کی تابع داری شامل ہو جائے گی، جب اس زندگی میں خدا کے احکامات
آپ کی دعوے داری شامل ہو جائے گی۔ اور جب اس زندگی میں جو ہے محبوب کے طریقہ کار پر چلنا اپنے لیے فرض عین ہو جائے گا، اپنے محبوبوں کے دیے ہوئے فلسفے پر چلنا فرض عین ہو جائے گا، تو بلا شبہ یہ جہان بھی آپ کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اور اس سے بعد جس جہان میں تمہیں لے جایا جائے گا وہاں پر بھی بلا شبہ تمہیں ایسا ٹھکانہ عطا کیا جائے گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت حضور کے امتی کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ راہ اختیار کی تو پھر تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہے، اگر یہ راہ اختیار کی تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں ٹھکانوں کا کی خبر دے رہا ہے اور دونوں طرف سے کامیابی کا راستہ بھی بتا رہا ہے اور ناکامی کی صورت بھی بتا رہا ہے کہ اس راہ کو اختیار کرے گا تو کامیابی جو ہے دونوں جہان میں تیرا مقدر بنے گی، اور اگر اس راہ کو چھوڑ کر اس راہ کو اختیار کرے گا جو میرے محبوب کی نافرمانی کا راستہ ہے، جو میرے محبوب کی سنتوں کو ترک کرنے کا راستہ ہے، جو میرے محبوب کے احکامات کو ترک کرنے کا راستہ ہے، اگر تو وہ اختیار کرے گا تو یہ جہان بھی تیرے لیے ایک دھوکے کی مانند ہے، اور پھر اس جہان کے بعد جس جہان میں تجھے لے جایا جائے گا وہ جہان بھی تیرے لیے کسی انعام کا باعث جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ دنیا کی محبت کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا کی محبت کو کثرت کے ساتھ اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، وہ سن لیں کہ وہ دراصل جہنم کی آگ کو اپنے سینوں میں بھر رہے ہیں۔ وہ دراصل یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، حضور کی امت سے مخاطب ہے اللہ، کہ جو لوگ دنیا کی محبت کو کثرت کے ساتھ اپنے اندر اتار رہے ہیں در حقیقت